یہ سارے عرب اپنی شاہانہ زندگی بنا رہے تھے، اس وقت میرا پاکستان اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم بنا رہا تھا۔ یاد ہے نا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا تھا؟ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ دنیا ہمیں پاگل سمجھ رہی تھی، لیکن آج یہ سارا مڈل ایسٹ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جس وقت یہ لوگ اپنی گاڑیوں کو ہیروں سے سجا رہے تھے، بادلوں کو چھوتی عمارتیں بنا رہے تھے، مصنوعی شہر بسا رہے تھے، واش روم میں سونا لگا رہے تھے، اس وقت میرا پیارا ملک پاکستان قرآن پاک کے احکامات کے مطابق عمل پیرا تھا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ بعض اوقات تو ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہوئے بھی کتراتے تھے، جنہیں دیکھ کر ہم رشک کیا کرتے تھے، یہ اتحاد، یہ ایمریٹس، یہ دبئی فلائی۔ آج یہ میرے شہر کراچی کے ایئرپورٹ پر لائن لگا کر کھڑا ہے۔ ان 50 سالوں میں انہوں نے پام جمیرہ بنایا، برج العرب بنایا، برج خلیفہ بنایا، جدہ ٹاور بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ نیون کے نام سے شیشے کا پورا شہر بنانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان نے شاہین، گوری، غزنوی، ابدالی، ابابیل، رات، براق، بابر جیسے بیلسٹک اور کروز میزائل بنا ڈالے۔ زمینی لڑائی کے لیے ہم نے الخالد بنایا، الزرار بنایا، الحیدر بنایا۔ فضاؤں میں لڑائی کے لیے ہم نے JF-17 تھنڈر بنایا، جسے آج دنیا خریدنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر 170 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز آج پاکستان کے اندر امت مسلمہ کی فخر کی علامت بن کے کھڑے۔ جو دنیا اپنا بجٹ اپنے لائف سٹائل پر لگاتی تھی، آج وہی دنیا اس 70% بجٹ کھانے والی فوج سے معاہدے کر رہی ہے کہ ہم سے معاہدے کرو کہ ہمیں اگر کوئی مارے گا تو آپ ہمیں بچائیں گے۔ یہ سارے عرب اور افریقہ کے ممالک پاکستان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا موٹا معاہدہ پاکستان ہمارے ساتھ بھی کر لے تو اب بھی اگر کوئی پاکستانی فوج کے اوپر زبان درازی کرے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ایسا شخص دشمن کا اعلی کار ہے۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سیاسی وابستگیاں ہمیں اپنے ملک سے غافل کر دیں۔